وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پیام سیام کی نشریات میں آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا سب سے اہم موضوع خواتین کے حقوق سے متعلق جاری و ساری ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں الفت جہانگیر صاحب۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں کو نشریات میں آنے کے لیے خوشامدید کہتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ خواتین سے متعلق کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جاننا کہ اسلام نے کون کون سا حق ایک عورت کو دیا ہے۔ اگر آپ بھی اسی سے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مذہبی اسکالر موجود ہیں، اس بات میں آپ لوگ کی رہنمائی فرمائیں۔ الفت جہانگیر صاحبہ، سب سے پہلے تو خوش آمدید۔ اور جس طرح آپ جانتی ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع خواتین کے حقوق سے متعلق، سب سے پہلا سوال میں آپ سے جو کرنا چاہوں گی کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا کیا حقوق دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بہت ہی اہم موضوع جس کی طرف آج توجہ دلائی گئی ہے، اور ہمارے معاشرے کا سمجھ لیں کہ کور ایشو ہے آج کے ماڈرن دور میں۔ آپ نے سوال کیا کہ عورت کو کیا حقوق دیتا ہے اسلام، کیا کیا حق دیے گئے ہیں اسے۔ تو سب سے پہلا حق جو اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ جینے کا حق ہے۔ ہم لوگ ذرا تاریخ میں نظر دوڑائیں تو ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر کس طرح سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں باقاعدہ قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی۔ کسی کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، تو وہ شخص اس طرح سے منہ چھپائے پھرتا تھا جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا۔ تو ان کے بارے میں آیا کہ تم لوگ کیوں اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس بیٹی کے لیے کہا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی۔ ایسی آیات کو نازل فرما کر اس جو بھی عمل وہاں پر کیا جاتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طریقے بتائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو اس سے پہلے نہ تو یونان اور روم کی کسی تہذیب نے عطا کیا تھا اور نہ ہی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے مذہب نے عطا کیا تھا، بلکہ دین اسلام آیا اور اس نے وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے کسی تہذیب کے اندر موجود نہیں تھے۔ عورت کو ایک بیٹی کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، ایک بہن کے روپ میں عزت بخشی، اور وہ عزت و اکرام شاید آج بھی اگر ہم اسے اپنے معاشرے کے اندر پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو آج بھی ہماری عورت اسی عزت اور احترام کے لائق ہے جس طرح سے تاریخ میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ہندو تہذیب کو، جو کہ بہت پرانی تہذیب تصور ہوتی ہے، وہاں پر عورت کے حقوق سے متعلق جو قانون پاس ہوئے وہ 1954 میں ہندو کوڈ بل کے بعد پاس ہو رہے ہیں 1954 میں۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے 1400 سال پہلے، اور پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سے 1400 سال پہلے جب قرآن کو نازل کیا تو باقاعدہ حقوق نازل کیے، باقاعدہ اس کے وراثت میں حصے مقرر کیے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ عورت کو احترام انسانیت دیا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے۔ ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی موضوع سے متعلق میرا سب سے اہم سوال کہ وراثت میں بیٹی کو بیٹے کی نسبت آدھا حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے حقوق اور اسلام میں عورت کے حقوق، یہ بہت ہی ایک حساس اور اہم موضوع ہے، اور بہت اچھا کیا آپ کی اور آپ کی ٹیم نے کہ اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ جہاں تک وراثت کا سوال ہے تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے وراثت کے جتنے مسائل ہیں ان کو علم الفرائض قرار دیا ہے۔ جب یہ سورہ النساء میں اس کی آیات نازل ہوئیں تو اس کے پہلے احکامات ہی ساتھ فرمایا گیا فریضۃ من اللہ، ان پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے وراثت کے احکامات پر ہمارے علماء اور فقہا جب کتابیں لکھتے ہیں تو اس کا نام رکھتے ہیں علم الفرائض، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔
لیکن ذرا ان تمام احکامات پر غور کریں تو یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں ظلم ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، اپنے خاص مکتبہ فکر اور طبقے کی حمایت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے قانون میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ یہ زیادتی ہوتی کہ اگر لڑکے کی طرح لڑکی کا بھی پورا حصہ ہوتا۔ اس کی وجہ سمجھیں، اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے معاشرت کا، اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ ایک گھر میں پیدا ہوتی ہے اور اپنی بلوغت کے بعد اور بڑے ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے گھر میں نکاح کر کے چلی جاتی ہے۔ گویا کہ اس کی زندگی میں جو حصہ ہے وہ دو گھروں کا ہے۔ جب دو گھروں کا حصہ ہے تو ایک حصہ وراثت میں اس کو ملے گا اپنے باپ کی طرف سے اور دوسرا حصہ ملے گا اسے اپنے شوہر کی طرف سے۔ تو اگر باپ کی طرف سے بھی برابر ملتا اور شوہر کی طرف سے برابر ملتا تو اس کے دو حصے ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو زیادہ ملتا دو گنا اپنے حق سے جو اس کا دوسرے لوگوں کا حق تھا۔ اللہ رب العزت کا قانون عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس نظام کو سمجھے بغیر لوگ اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، آدھا حصہ ہے۔ اسی طرح آدھی گواہی پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں گواہی کی بات کی ہے قرآن مجید میں، وہاں یہ ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے جس فطرت اور جس ساخت کے ساتھ بنایا ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہے، اس کی ملکہ بننا ہے، اس کی حکمران بننا ہے۔ اور گھر کی یہ ذمہ داریاں بچوں کی اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں بھول جاتی ہے، اور یہ دو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو برابر اس لیے لکھا گیا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر وہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اور یہ تو ذمہ داری کے اندر اللہ نے رعایت بخشی ہے اس کو۔ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے اور مرد کے ذمے جو کام ہیں وہ دیگر نوعیت کے ہیں، اور اصلاً یہ جو اللہ رب العزت نے ایک حصہ وراثت کا ملتا ہے اس کو اپنے باپ کے گھر کی طرف سے اور دوسرا ملتا ہے شوہر کی طرف سے، اور اس کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اللہ رب العزت۔ بے شک وہ اسلام کو دی جس نے سب سے زیادہ عزت دی، وہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا اس طرح سے۔ گفتگو صاحبہ، میرا آپ سے جو دوسرا سوال ہے، بڑا یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں، بچیاں، ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بالغ ہونے تک کا اسلام جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تک لڑکی یا لڑکا بالغ نہ ہو جائے ان کا نکاح نہ کیا جائے۔ تو بلوغت تو شرط ہے نکاح کے لیے، جو نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے، بلوغت شرط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر کلیئر ہوگی کہ بالغ ہوئے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جو اس میں سے پوائنٹ نکلتا ہے، ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے بہت سے بیکورڈ ایریاز میں یا قبائلی ایریاز میں، کہ لڑکی سے اس کی شادی سے پہلے پوچھا نہیں جاتا۔ اس کی مرضی کو پوچھنا تصور ہی نہیں ہے کہ بھئی لڑکی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کی زندگی کو ہم کسی کو سونپ رہے ہیں۔ تو دین نے اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بیوہ کا نکاح کرو تو اس سے مشورہ کر لو، اور جب کسی کنواری کی نکاح کرنے لگو، کنواری کی شادی کرنے لگو، تو اس سے ہمیشہ اس کی مرضی پوچھ لو، اور باقاعدہ اس کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک سنت طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ تو جب ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ چل پڑے گا تو میرے خیال میں اور بھی بہت سے مسائل جو اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے بھی دور رہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو برابری کے حقوق دیے گئے۔ دیکھیے ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس میں ذمہ داریوں کا تعین ہے کہ بطور انسان سارے حقوق بالکل برابر ہیں، مرد اور عورت کے اس میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اس اعتبار سے عورت کے درجات مختلف چیزوں میں زیادہ رکھے گئے۔
بعض پہلوؤں میں عورت کو درجات اور ثواب اور اجر مرد سے زیادہ ملتا ہے اس کی مخصوص ذمہ داریوں کی وجہ سے. جیسے ماں کا جو ایک مقام ہے وہ کسی مرد کو تو میسر نہیں نہ آ سکتا, اور ماں کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر اس انداز میں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں بعض اوقات 3 گنا زیادہ اہمیت جتلائی گئی ہے ماں کی, اور چوتھی دفعہ ذکر کیا گیا ہے باپ کا. اسی طرح دیگر بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس میں عورت کی اہمیت مرد سے بھی بڑھ جاتی ہے. کوئی نبی آ جائے, رسول آ جائے, کوئی اللہ کا ولی آ جائے, کوئی بہت بڑی شخصیت آ جائے اس دنیا میں, تو اس کا درجہ کیا ہے کہ وہ ایک ماں کا بیٹا ہے, اور وہ اس کی ماں کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہو. بطور انسان قرآن مجید کی آیات یہ ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرے, من ذکر او انثی وہو مؤمن, کوئی مرد ہو یا عورت, وہ نیک کام کر کے لائے, اللہ اس کو برابر ہی اجر دیں گے, اس میں مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے اور یہ عورت کے حقوق اس ضمن میں بڑھا دیے جاتے ہیں اس کے مقام کی وجہ سے. اب جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, مخصوص ساخت دے کر, مخصوص صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے, اور ذمہ داریوں کا تعین بھی اسی ساخت اور صلاحیتوں کے مطابق ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں تو ان کے پیدائش کے موقع پر جو ہے وہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ تو عورت ہے اور اس کو تو ہم نے اللہ کے راہ میں وقف کرنا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ, اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کیا پیدا کیا ہے, اور وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی. کتنا بڑا مقام ان کو عطا ہوا. اب ذرا غور کریں, عورت کی بنیادی ذمہ داری میں جیسے کہ اس کی ساخت ایسی ہے, اس کی فطرت ایسی ہے, اس کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ اس کی کور رسپانسبلٹی اپنے گھر کو چلانا ہے. باہر کی ذمہ داریوں سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے, اسے عہدہ برا کیا ہے, اس کی ذمہ داری سے یہ چیزیں خارج کر دی ہیں, اور اس کے مقابلے میں وہ ذمہ داری دی ہے مرد کو کہ وہ محنت کرے, وہ کاروبار کرے, وہ محنت کرے, اور وہ خرچ کرے, اور وہ عورت کے حقوق کو ادا کرے. اس کی ذمہ داری ہے اس کا نان نفقہ, اس کے اخراجات. اب جب یہ ذمہ داریاں مرد کے پاس ہیں, اس اعتبار سے اس کو قوام بھی بنایا گیا ہے, گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے, اور اس کو صلاحیتیں بھی ایسی دی گئی ہیں, اسٹریٹجک پلاننگ اس کے ذمہ لگائی گئی ہے, اور یہ اس ذمہ داری سے عورت کو فارغ رکھا گیا ہے تاکہ اس کے ذمہ داری میں جو آلریڈی بڑا کام ہے وہ خاندانی نظام کے اندر اپنی سربراہی کرنا ہے, اور عورت ہی کر سکتی ہے خاندان کی سربراہی. سربراہی سے مراد ہے اس کا نظام چلانا. اب ہم گھروں میں ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کہ کوئی چیز کہاں پڑی. اس کی مینجمنٹ اللہ نے اس کی صلاحیت ہی عورت کو دی ہے. گھر کے نظام سے لے کے بچوں کی تربیت سب سے اہم. مرد کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کی سوچ کے اندر بھی چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت نے ایک عورت کو اس صلاحیت سے نوازا ہے. اس لیے اس کو اس انداز میں دیکھنے کی بجائے کہ مرد اور عورت برابر, یہ جو برابری کا جتنا نعرہ ہے نا, یاد رکھیے یہ عورت ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے, یہ عورت کو مرد بنانے کی حیثیت سے ہے. اور عورت مرد بن نہیں سکتی, مرد عورت نہیں بن سکتا. اس کی فطرت اور تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جب تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو پیدا کرنے والے نے جیسے فرمایا ہے, جس نے پیدا کیا ہے اسی سے پوچھنا چاہیے کہ عورت کو کن ذمہ داریوں پہ جانا ہے. اللہ نے جب سہولت دے دی, آسانی پیدا کر دی, اور نظام ایسا بنایا, اس کے اندر مرد جو ہے وہ قوام ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے, اور عورت بہت ساری چیزوں سے فارغ ہے, اور بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسے خانگی معاملات, جیسے کہ آپ نے تربیت کا ذکر کیا, بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی والدہ کی, اللہ اکبر, مرد تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کی تربیت کرنا. اس لیے ماں کی تربیت اور خواتین کی تربیت اس طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ جتنا دین سے جڑتی ہیں, اور یہ تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ایمان لائے کہ ان کی بہن جو تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے تلاوت فرمائی قرآن پاک کی,
اور وہ تلاوت سن کر عمر جیسے جو فرد تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو علامہ اقبال نے فارسی میں وہ شعر کہا ہے کہ اے عورت تو اپنا مقام سمجھ، تیرا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا ہے کہ تیری تلاوت سن کر امت کو عمر ملے ہیں۔ اس لیے خواتین کو اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام، جو عزت، جو احترام اور جو ذمہ داریاں بخشی ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تھے اس معاشرے کے اندر عورت بیچاری کے ساتھ ظلم تھا، ایک مرد کئی نکاح کر لیتا تھا اور جب چاہتا تھا عورتوں کو روک رکھتا تھا، کسی کو ایک طلاق دے دی، اس کو روک دیا، کسی کو اس کا مال اسباب نہ دیا، اس کا حق نہ دیا، اس کو وراثت میں حصہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ وہاں تو صرف وراثت میں حصہ ان مردوں کو ملتا تھا جو بہادر ہوتے تھے، جنگوں میں حصہ لیتے تھے، دوسرے مردوں کو نہیں دیتے تھے۔ عورت بیچاری کے ساتھ کیا سلوک! آپ اندازہ لگائیں اس ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایسا نیا قانون پیش کر دیا، وہ لوگوں کے لیے حیرانی کی باعث تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کو اتنی عزت، اتنا احترام، اور عورت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں کہ عورت اور مرد کی برابری کے، تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے اور ایسا کوئی چیز۔ ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.